کمپیٹیٹیو ایگزام کا مطلب ہی کمپٹیشن ہے. ایج لمٹ ریڈیوس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کم لوگ اپیئر ہوں گے ایگزام کے اندر اور پھر کم لوگوں کے درمیان کمپٹیشن. پاکستان از کرنٹلی ہیونگ لارجسٹ یوتھ پاپولیشن ایور ریکارڈڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پچھلے دنوں یہ ایک بہت زیادہ انڈر ڈسکشن تھی بات کہ سی ایس ایس کی ایج لمٹ 30 ایئرس سے کم کر کے 28 ایئرس کی جا رہی ہے. تو اس کے کیا امپلیکیشن ہوں گی، اس کے کیا یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، ان سب چیزوں کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. وزیر اعظم کے مشیر جو ہیں برائے اداراتی اصلاحات ڈاکٹر عشرت حسین، انہوں نے ایسی تمام نیوز کو ڈینائی کیا ہے، ان کی تردید کی ہے کہ پاکستان میں جو سی ایس ایس کے ایگزام میں ایج لمٹ کم کیے جانے کا بتایا جا رہا تھا وہ غلط ہے. لیکن اگر کسی اخبار میں اس طرح کی کوئی چیز آئی ہے تو شاید کوئی پروپوزل انڈر ڈسکشن ہو جو یہ بات آئی ہے. تو اس طرح کے کسی پروپوزل کے انڈر ڈسکشن یا انڈر کنسیڈریشن ہونے کے چانسز کو ہم کمپلیٹلی ریجیکٹ نہیں کر سکتے. ریفارمز ہونا یا ہونے کی ڈسکشن ہونا، ان دونوں چیزوں میں بہرحال فرق ہے. پہلے چیزیں پروپوزل کی فارم میں ہوتی ہیں، اس کے بعد ان کے اوپر بحث ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ فائنلائز ہوتی ہیں اور اس کے بعد امپلیمنٹیشن کی سٹیج آتی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ 2 ایئرس کم ہو جاتی ہے سی ایس ایس کی ایج لمٹ، تو اس سے کیا ہوگا. ایک پرسپیکٹو تو یہ ہے واٹ اٹ مینس فار دا گورنمنٹ. جو پبلک سروس ہے، حکومت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بہترین صلاحیتوں والے جو لوگ ہیں ان کو سلیکٹ کرے تاکہ جو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹیز ہیں ٹورڈز سٹیزن وہ پراپرلی فلفل ہو سکیں. اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ نہ صرف وہ لوگ ہوں گے جن کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اچھا ہوگا، بلکہ ان کے پاس جنرل نالج اور ویسے جنرل ایکسپوجر بھی ہوگا. اس لیے جو کمپیریٹیو ایگزام ہوتا ہے اس کے اندر جنرل نالج اور کرنٹ افیئرز اور پاکستان افیئرز کی تیاری ہوتی ہے، اسی لیے اس میں ہسٹری پڑھی جاتی ہے. ان سب چیزوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سچویشنز پہلے گزر چکی ہیں ان کے بارے میں اس کینڈیڈیٹ کو پتہ ہو، اور ہسٹری میں اس طرح کی سچویشن سے کس طرح سے ڈیل کیا گیا ہے، کیا کیا ہوتا رہا ہے. جیسے اگر کسی نے وار ہسٹری پڑھی ہے تو وار ہسٹری میں اس کو پتہ ہوگا کہ جنگ کے اندر کیا کیا اسٹریٹجیز تھیں اور جب جنگ ہوئی تو اس کے کیا نقصان ہوئے، کیا فائدے ہوئے. اور اسی طرح جو کرنٹ افیئرز ہوگا اس سے لیٹسٹ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں اس بندے کو پتہ ہونا چاہیے جس نے آگے ایک انتہائی اہم ذمہ داری کو سنبھالنا ہے. دوسری طرف ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا امپیکٹ سروس اسٹرکچر کے اوپر کیا ہوتا ہے. کمپیٹیٹیو ایگزام کا مطلب ہی کمپٹیشن ہے، تو کمپٹیشن جتنا زیادہ ہوگا اتنے زیادہ چانسز ہوں گے کہ اچھی لاٹ آئے گی ان کے اندر سے. تو ایج لمٹ ریڈیوس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کم لوگ اپیئر ہوں گے ایگزام کے اندر اور پھر کم لوگوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا. اب اگر ہم ایجوکیشن کے سسٹم کو دیکھیں تو اس میں 23, 24 یا ایون 25 ایئرس تک کی ایج تو ویسے ہی ہو جاتی ہے کمپلیٹ کرتے 4 ایئرس کی بیچلر ڈگری، اور پھر کچھ ڈگریز ایسی ہوتی ہیں جو 5 ایئرس کی بھی ہوتی ہیں. اس کے بعد ہر اسٹوڈنٹ کا بیک گراؤنڈ ایسا نہیں ہے کہ وہ سی ایس ایس کے امتحان کو فوراً ہی سی ایس ایس کا ایگزام بھی دے دے، کیونکہ اس کے لیے بیک گراؤنڈ نالج ہونا ضروری ہے. اس کے لیے اگر سے کوئی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے یا کوئی انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہے یا کسی ایسے سبجیکٹ کا جس نے پہلے کبھی کچھ اسپیسیفائڈ ٹرمز ہیں جو ایون نیوز پیپرز میں یوز ہوتی ہیں نہیں پڑھی ہیں، تو وہ کینڈیڈیٹ کس طرح سے اتنی کم ڈیوریشن میں تیاری کر کے ایگزام کو پاس کر سکتا ہے. اگر نوکریاں دینے کا وعدہ کیا جاتا ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے، اپرچونٹیز کو کریٹ کرنے کے لیے اور زیادہ کرنے کے لیے، زیادہ لوگوں کو اپرچونٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے ایج لمٹ کو کم نہیں بلکہ ایج لمٹ کو زیادہ ہونا چاہیے تاکہ کمپٹیشن بھی زیادہ ہو اور جو لوگ ہیں ان کے لیے اپرچونٹیز بھی زیادہ ہوں. پاکستان از کرنٹلی ہیونگ لارجسٹ یوتھ پاپولیشن ایور ریکارڈڈ ان اٹس ہسٹری. ساری ینگ پاپولیشن کی ہیومن ڈیولپمنٹ کرنا اور ان کو اپرچونٹیز پرووائڈ کرنا کس طرح ممکن ہوگا اگر ایج لمٹ جو ہے وہ مزید کم ہو جائے گی. پھر اگر ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے وہ 60 ایئرز ہے، تو بہت سارے کنٹریز میں اب ریٹائرمنٹ کی ایج آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے، کیونکہ جو پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو پبلک سروس میں اب کانٹریکٹ پہ لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے. پروفیشنلز کو گولز دیے جاتے ہیں کانٹریکٹ پہ ہائر کر کے جو انہوں نے اس ٹائم سپین کے اندر اچیو کرنے ہوتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جب بیوروکریٹ بہت سینئر ہو جاتے ہیں تو وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے اتنے اکسٹمڈ نہیں ہوتے، اس لیے آل اوور دا ورلڈ ایسے عہدوں کے اوپر نوجوانوں کو ہائر کر کے ان سے کام لیا جاتا ہے. پاکستان میں جو نظام ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہوتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ریفارمز اس لیے ضروری ہیں کہ بیوروکریسی
پولیٹیسائز ہو رہی ہے. اور جو موجودہ وزیر اعظم ہیں جب وہ آئے تھے تو ان کا یہی مقصد کہ ان ریفارمز کے ذریعے اس سروس اسٹرکچر کو بہتر بنایا جائے اور جو ریاستی ادارے ہیں ان کی کارکردگی کو امپروو کیا جائے. کوئی بیوروکریٹ جو ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ جگہوں پر ڈفرینٹ طرح کے چیلنجز کو فیس کر رہا ہوتا ہے, اور جب کسی وجہ سے یہ ہو کہ ریاستی امور کے ساتھ ذاتی مفاد پر توجہ زیادہ ہو جائے اور پریویلیجز کے اوپر فوکس رہے تو پھر ریفارمز کے ذریعے کسی بھی طریقے سے ان چیزوں کو صحیح کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے. امپلائمنٹ اپرچونٹیز کریٹ کرنے کا ایک یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کی ایج کو 60 ایئر سے تھوڑا کم کر دیا جائے تو ینگ اور انرجیٹک پاپولیشن کے لیے ویکینسیز کریٹ ہو رہی ہوں گی. تو بیوروکریسی میں پرسنل ویل بینگ پر فوکس زیادہ ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے ڈسپنسیشن آف پبلک سروسز کی کوالٹی وہ نہیں رہی جو برٹشرز نے جب یہ سسٹم بنایا تھا یا بنایا ہوگا تو اس ٹائم پر سروس اسٹرکچر بناتے ہوئے سوچا ہوگا. بے روزگاری جس طرح سے پاکستان میں بڑھ رہی ہے تو ایسے موقع پر سرکاری سطح پہ توجہ یہ ہونی چاہیے کہ جو حاضر سروس ملازمین ہیں ان کی مدت ملازمت میں توسیع نہ کی جائے, بلکہ ریٹائرمنٹ کی ایج کو تھوڑا ریڈیوس کر دیا جائے تاکہ نوجوانوں کے لیے ویکینسیز کریٹ ہوں. اگر ایک بندہ ہو از آلریڈی سرونگ اس کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ ایک نوجوان کے لیے جو ویکینسی کریٹ ہونی تھی وہ کم ہو گئی ہے. یوتھ کے اندر بہت انرجی ہوتی ہے, تو اس انرجی کو چینلائز کرنے کے لیے اور پراپر طریقے سے اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے, پاورٹی ایلیویشن کے لیے, اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے, یوتھ کے لیے اپرچونٹیز کریٹ کرنا, اپرچونٹیز بڑھانا بہت ضروری ہے, تاکہ اگر ایک بندہ جو بالکل زیرو پہ ہے اس کو کچھ تو ملے, وہ کہیں سے تو سٹارٹ لے.